السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر قرآن مجید کے اس درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2
آیت نمبر 135, 36, 37 کی 3 آیات ہیں۔ پچھلا جو درس آپ کے سامنے آیا تھا، جس میں رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو یاد دلاتے ہوئے خاص طور پر مسلمانوں کو اور یہود و نصارہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اصل جو دین تھا وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی عبادت کے لیے ہی قائم تھا، اور اسی کی تمام انبیاء دعوت لے کے آئے، اور حضرت یعقوب موت کے وقت بھی اپنے بیٹوں سے جو بات چیت کی، جو وصیت کر گئے، وہ یہی کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہی دعوت کو لے کر تمام انبیاء کی جماعتیں آئی جو گزر گئی، اور انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور تم جو کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تمہیں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کی جو بیجا باتیں تھی، یا بد اخلاقی کہہ لیجئے یا دینی گراوٹ کہہ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا صریح حکم وہ اپنی کتاب میں پانے کے باوجود بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کو اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ آپ غلطی پر ہیں، یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ۔ خاص طور پر روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا عبداللہ بن سوریہ، جو کانا بھی تھا، یہودی تھا، اور یہ روایت ابن اسحاق کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ اس نے صاف طور پر آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، تم غلطی پر ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور تم یہودی بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پس منظر میں یہ آیت اتاری کہ فرمایا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے یا ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے برملا، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں بلکہ ہم تو ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں گے جو کہ حنیف تھے، تمام باطل فرقوں سے، تمام باطل اعتقادات سے بالکل ہی مبرہ ہو کر، برات کا اظہار کر کے، خاص طور پر شرک سے براءت کا اظہار کر کے وہ 100 توحید پر آ گئے تھے، 100 مسلم بن گئے تھے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہارے سب سے اعلیٰ پیغمبر ہیں تمہارے نزدیک بھی، ہم انہی کی پیروی کرتے ہوئے انہی کی توحید لیتے ہیں، ان کے ساتھ تم اپنے تعلق کا نام استوار کرنے کے باوجود بھی ان کی تعلیمات پر نہیں ہو۔ اس واسطے آپ صاف کہہ دیجئے کہ میں تو ملت ابراہیم کی پیروی کرتا ہوں، یا نہیں تو یوں کہیے کہ ملت ابراہیم جو کہ ابراہیم 100 موحد تھے، خالصتاً توحید پر تھے، ان کی پیروی کرتا ہوں۔ بل ملت ابراہیم میں اندر یہ صیغہ چھپا ہوا ہے، مقدرہ ہے، بل نتبع ملت ابراہیم، ہم اتباع کرتے ہیں ملت ابراہیم کی، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز بھی مشرکوں میں سے تو نہیں تھے۔
تم نے اللہ کا بیٹا بنا کر حضرت عزیر کو شرک کیا، اور ان بدبختوں نے اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو بنا کر شرک کیا۔ لیکن نہ یہودیت تھے نہ نصرانیت تھے، یہ دونوں وجود میں آنے سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، جو ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ یہ لوگ یہودیت میں آ جاؤ تو ہدایت پالو گے، نصرانیت میں آ جاؤ تو ہدایت پالو گے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے ابراہیم پھر کون سے دین پر تھے؟ ابراہیم یہودی تھے یا ابراہیم نصرانی تھے؟ نعوذ باللہ۔ اسی لیے اس کی آیت کی تشریح میں آگے چل کر فرمایا آل عمران ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو مسلم تھے، خالص توحید والے۔ یہی فرمایا یہاں پر بھی کہ جب یہ لوگ اپنے فرقوں کی طرف بلاتے ہیں بدبخت، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن یہ لوگ آپ کو دعوت دیتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے یہ بات کے فرقے جتنے بنے، ہم ان سب فرقوں سے مبرہ ہو کر برات کا بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے دین حنیف کی پیروی کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پر تھے۔ آج بھی اس میں بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے تمام فرقوں کے بانیین یا آ کر تمام فرقوں کے ذمہ داران یا تمام فرقوں کے ماننے والوں کے لیے، تم جس کی طرف دعوت دیتے ہو، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فرقوں کو اپنی نسبت سے بنایا تھا؟ بتاؤ۔ سیم وہی دعوت، وہی الفاظ نکال دیجئے، ہودن او نصارہ نکال دیجئے، اور یہاں پر جتنے فرق بنے ہیں رکھ کے دیکھ لیجئے، یہی بات ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بریلوی تھے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی تھے، نقشبندی تھے، سہروردی تھے؟ سب بات کی پیداوار ہے نا جی۔ اسی واسطے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان سب فرقوں سے مبرہ ہو کر، جس طرح اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ ابراہیم کی دین کی پیروی کرنے والے بنے ہیں، اور یہ کہہ دیجئے کہ ہم ابراہیم کی دین کی پیروی کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ ان تمام جو بانیین جو فرقے بنے، ان سب سے ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ہاں، اور ہرگز بھی اصحاب رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرکیہ افعال جو تم کرتے ہو آج فرقوں کے نام پر نہیں کیا۔ اس بات کی بھی ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں فرمایا کہ قولو، تمام مسلمانوں یوں کہو، یوں ایمان لاؤ، آمنا باللہ، ہم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ان تمام پر، خواہ ہو قرآن ہو، حدیث ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا، اسی لیے فرمایا کہ وما انزل الینا، ہماری طرف جو کچھ بھی نازل کیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وما انزل الی القرآن، جو کچھ قرآن میں نازل ہوا، فرمایا کہ وما انزل الینا، کہ ہم پر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ آیا، قرآن، حدیث، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الی ابراہیم، اور اس سے پہلے انبیاء کی طرف حضرت ابراہیم کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اور ان کے اولاد یعقوب کی طرف، سبط کی جمع ہے اسباط، جو ان کے پوتے نواسے دونوں کے لیے بولتے ہیں، یا ان کے بیٹوں کے بیٹے، یہاں سب مراد ہیں جن جو بھی اس میں آئے تھے، اسباط میں، ان کی ذریت میں آئے تھے نیچے، جیسے وما اوتیہ موسیٰ، جو حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ کو جو دی گئی تھی وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، تورات انجیل کو بھی۔ وما اوتیہ النبیون من ربہم، اور تمام انبیاء کو جو کچھ بھی ان کے رب کی طرف سے انہیں عطا کیا تھا،
ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. اور لا نفرق بین احد منہم، اور یہ بھی کہہ دیجیے علی الاعلان، گویا کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ ہم سب یہ کہیں کہ ہم انبیاء میں کوئی تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب تیرے لیے مسلمان ہیں اللہ، فرما بردار ہیں اللہ، مطیع و فرمان ہے اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب اس میں سمجھنے کی بات سب سے اہم ترین کیا ہے کہ فرمایا کہ اعلان کرو، قولو، تو معلوم ہوا کہ ایمان خالی خولی کیا نہیں ہے، مان لینے کا نام نہیں ہے، خالی اشاعت کرنے کا نام ہے، تبلیغ کرنے کا نام ہے، اظہار کرنے کا نام ہے، عقیدہ چھپانے کا نام نہیں ہے. جیسے شیعہ بدبخت تقیہ کر کے کیا کرتے ہیں، اپنے عقیدے کو چھپا کر سنیوں میں داخل ہو کر عقیدہ خراب کرتے ہیں. بلکہ مسلمانوں کو اعلان کہا گیا کہ تم اپنا عقیدہ بالکل بھی صاف ظاہر کرو، اندر ایک باہر ایک نہ بنو جیسے بدبخت صوفیہ کرتے ہیں. مسلمان علی اعلان کہتا ہے کہ یہ شرک شرک ہے، توحید توحید ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. تو فرمایا کہ قولوا آمنا باللہ، صاف کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا سب پر. تو معلوم ہوا جو قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں اور انکار حدیث کرتے ہیں وہ ایمانیات میں شامل ہی نہیں ہوئے، صحیح ایمان ہی نہیں ہوا ان کا. پھر فرمایا کہ وما انزل الی ابراہیم، جو کچھ ابراہیم پر، و اسماعیل، اسماعیل پر، اسحاق اولاد یعقوب سب پر، اور یعقوب پر، تو معلوم ہوا ان تمام پر مجملاً ایمان لائیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مفصلاً ایمان لائیں گے. مطلب کیا؟ ایمان یہ لائیں گے کہ یہ سب کے سب سچے رسول تھے، اور ان کی طرف جو ہدایتیں آئی تھی وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے تھی، لیکن اس پر عمل نہیں، عمل الینا پر کریں گے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اس کا ایک ایک حرف عمل کے لیے ہوگا، لیکن مجملاً سب انبیاء پر ایمان لائیں گے، سب صحیح تھے. اور فرمایا تم یہ کہو لا نفرق بین احد من، ہم تفریق نہیں کرتے ان کے درمیان، ان انبیاء کے درمیان کوئی تفریق نہیں. دیکھیے یہاں پر ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، ایک ہے تفریق، ایک ہے تفضیل، فضیلت سے. انبیاء کے درمیان تفضیل کو ہم مانتے بھی ہیں، اور اللہ نے اس کے بارے میں صاف فضیلت دینے کا اعلان بھی کیا ہے اسی بقرہ کے اندر. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کی فضیلت دی ہے، بعض کی فضیلت بعض پر ہم نے خود دی ہے. فضیلت سے انکار نہیں ہے. انکار جس سے اللہ تبارک و تعالی نے کہلوایا وہ تھا تفریق. تفریق کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو ماننا، کسی کو انکار کرنا. ہم کسی کا انکار نہیں کرتے. یہودی حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ تک پہنچ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے. ہم امت مسلمہ وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. نبی و رسول ہونے میں ہم ان کی تفریق نہیں کرتے. تفریق کا مطلب ایک کو ماننا، ایک کا انکار کرنا. تفضیل، اللہ نے جو فضیلتیں ایک ایک کو الگ دی ہے اس کے ہم قائل ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے فلاں فلاں انبیاء کو فلاں فلاں فضیلت عطا کی، اس میں دو رائے نہیں ہے. اور آخری میں فرمایا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تم سب کے سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے لیے مطیع و فرما بردار بن جاؤ. تو یاد رکھیے یہ تین باتیں اس آیت کے اندر جو میں نے بیان کیا ہے ذہن میں رکھ لیجئے. ایک، اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، قولوا آمنا باللہ. نمبر دو، تمام انبیاء پر مجملاً اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مفصلاً ایمان لائیں گے. نمبر تین، ہم کسی نبی کی
تفریق نہیں کریں گے، لیکن تفضیل کے ہم قائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ بعض انبیاء کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اسی واسطے امام بخاری رحمہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل کتاب تورات عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر عربی زبان میں مسلمانوں کو بتاتے تھے۔ اب جب یہ ترجمہ کر کے بتاتے تھے تو ان میں صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہوتا تھا، جس کا یہ چھپا دیتے تھے لفظ کہ ایک نبی آئیں گے، ان پر ایمان لانا تم کو ضروری ہے، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ چیزیں ان کو باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول آنے سے پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا اور انہیں بتا دیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کے پوچھتے یا کوئی بھی آ کر سوال کرتا تو وہ لوگ انکار کر دیتے کہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے۔ تو اور اسی طرح یاد رکھیے وما انزل الینا میں قرآن و سنت دونوں شامل ہیں۔ ہاں، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، اللہ نے تم پر کتاب بھی اتاری، حکمت بھی اتاری۔ تو الینا میں کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ کتاب تو قرآن ہے، حکمت حدیث ہے۔ تو قرآن سے القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت خود قرآن تفسیر کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول پہ کیا ہوتا۔ یہاں تو مجملاً کہہ دیا کہ وما انزل الینا، ہم پر جو بھی اترا، تو اللہ کے رسول پر کیا اترا؟ صرف قرآن اترا نہیں، خود قرآن کہتا ہے وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، ہم نے آپ پر اتارا کتاب بھی حکمت بھی۔ اور الحکمہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو اتارا جو گیا تھا وہ قرآن نہیں ہے، صرف حدیث بھی اتاری گئی تھی، جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اب چیک رکھ دیا، چیک، تمہارا ایمان اسی وقت قابل قبول ہوگا جب تم اس چیک پر سے پاس ہوگے۔ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لاؤ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تبھی تم ہدایت پاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ دراصل صاف طور پر ضد اور ہٹ درمی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، کیونکہ شقاق یہاں اختلاف یا ضد کے لیے استعمال ہوا ہے، اور شق سے نکلا ہے شقاق، جس کا معنی ہے توڑنا، پھاڑنا، الگ کرنا۔ اختلاف بھی الگ ہونے سے ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل تم نے جو کیا ہے روگردانی، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ سوائے ضد کے اندر آ کر تم نے انکار کیا ہے، ورنہ تو کیا ہے، تمہارے لیے یہ بات سمجھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ خود تمہارے کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، بلکہ نام کے ساتھ تصریح موجود ہے کہ یہ آئیں گے تو تم ان کو اپنا رسول تسلیم کر لینا۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اگر اہل کتاب اسی ایمان سے متصف ہو جائیں جس ایمان سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متصف ہوئے، تو وہ ایمان ہی قابل قبول ہے، وہی لوگ صراط مستقیم پر ہوں گے۔ اگر انہوں نے محض مخالفت اور عداوت میں آ کر حق کو نہ مانا، تو اللہ اپنے رسول سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کے شر سے اللہ آپ کو دور رکھے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَ، بس اللہ کافی ہو جائے گا، سین آ کر مستقبل کے لیے خاص کر دیا۔ فَسَيَكْفِيكَ، اللہ کے رسول آپ کو، ہم اللہ، ان لوگوں سے، ان کے شر سے، ان کے فتنے سے، ان کی مکاریوں سے۔ کون؟ یہودیوں سے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے آپ پر کیا حالات بیت رہے ہیں، سب اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ تو یاد رکھیے صحیح بخاری میں ابو سعید خدری سے مروی ہے، بنی قریظہ نے جب حضرت سعد بن معاذ کو حکم ماننے پر تسلیم کر لیا، جو انہوں نے وعدہ خلافی کی، اور ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ
حکم کس کو تم مانتے ہو؟ تو حضرت سعد بن معاذ کو انہوں نے حکم مان لیا. تو ایک اس وقت زخمی تھے، اس واسطے وہ ایک گدھے پر سوار ہو کے آئے اور صاف آ کے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے. تو اب دراصل وہی ہوا نا جو اللہ نے کہا، اگر تم اختلاف کرو گے اللہ کافی ہے. اللہ کیسے کافی ہوا؟ بنو قریظہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہوں نے جن کو مانا، حضرت سعد بن معاذ کو، ان کے ذریعے سے فتح عطا کی مکمل طور پر. یہودی گویا کہ مدینے سے کل کے کل نکال دیے گئے. هذا وبالله التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، الاحادیث النبویہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے درس بخاری کا جو آغاز کیا گیا، اس سلسلے میں اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ آج ہم کتاب الایمان کی آخری حدیث پڑھنے والے ہیں. کیونکہ جو درس اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، اس میں ہم نے 57 حدیث نمبر کو پڑھا اور سمجھنے کی بھی کوشش کی، جس میں خاص طور پر حضرت جریر بن عبداللہ البجلی وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کی اس بات پر، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کے ساتھ ہم بھلائی کریں گے، بھلائی کے ساتھ جئیں گے. اسی بھلائی کی مضمون پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تکمیل کی ہے، جو آخری حدیث 58 نمبر کی حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الایمان کی آخری حدیث کے طور پر لائے ہیں، اور وہ حدیث اس طرح ہے. فرمایا حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن زیاد بن علاقہ قال سمعت جریر بن عبد اللہ یوم مات المغیرۃ بن شعبہ قام فحمد اللہ واثنى علیہ وقال علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ والوقار والسکینة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل. اس حدیث کا ترجمہ ابو نعمان بیان کرتے ہیں
کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، انہوں نے زیاد سے اور انہوں نے علاقہ سے، علاقہ ایک شخص کا نام ہے، ہمارے اردو کا علاقہ نہیں ہے، میں نے حضرت علاقہ جو کہتے ہیں، میں نے جریر بن عبداللہ سے سنا اس دن جس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے صحابی تھے اور حضرت معاویہ کی طرف سے امیر بھی تھے کوفے کے، کہ کوفے کے امیر تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ جریر بن عبداللہ البجلی خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا جو کوفے کے امیر تھے، تو اس وقت حضرت عبداللہ جریر بن عبداللہ بجلی خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے وفات کے وقت حضرت عبداللہ جریر بن عبداللہ کو نائب بنایا تھا، تو وہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا۔ کیسے خطبہ دیا؟ کہتے ہیں کہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف بیان کی اور خوبی بیان کی، پہلے اللہ کی تعریف، پھر کہا کہ تم کو اکیلے اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ان کی فسادی نیت جو ہوتی تھی وہ ہمیشہ کوفے والوں کی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا دیکھو تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر نہ آ جائے، اور وہ ابھی آنے والا ہی ہے، کیونکہ امیر کے انتقال کے بعد دوسرے امیر کے آنے کے وقفے تک حضرت جریر بن عبداللہ تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس درمیان فساد نہ برپا کرو، ابھی تمہارا امیر آیا ہی چاہتا ہے، اور جو امیر تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب تم کیا کرو، اطمینان کے ساتھ رہو یہاں تک کہ دوسرا حاکم آ جائے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے لیے دعائے مغفرت کرو، کیونکہ وہ معافی کو بہت پسند کرتے تھے۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھ سے اس شرط پر بیعت کی، گویا کہ شرط تھی کہ اس شرط پر بیعت کی کہ دیکھو مسلمان کی خیر خواہی کے ساتھ رہنا، ہمیشہ میں بیعت کروں گا جب تم یہ شرط بھی مان لو گے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ رہنا۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بس میں نے اس شرط پر بیعت کر لی، اس مسجد کے رب کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے اور حدیث بھی ہے، وہی حدیث جو اوپر حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اس واقعے کو ساتھ میں لا کر نصیحت کے طور پر جو بات کہتے ہیں اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب الایمان کی آخری حدیث کے طور پر لائے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ خاص طور پر جبکہ امیر کی وفات ہو چکی تھی، دوسرے امیر آنے کا وقفہ تھا اور یہ نائب امیر تھے اس وقت، اور اس وقت وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر جو خطبہ دیے اس میں انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے سے بدخواہی نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ مغیرہ بن شعبہ کو کیا ہے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور بدبخت خاص کر یہ شیعہ اور شیعہ کے چیلے چانٹے، کیونکہ انہی کے ایما پر یزید کو حضرت معاویہ نے حاکم بنایا، تو ان کی نیت پر شبہ کرتے ہیں۔ تو ان بدبختوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے صحابی جریر بن عبداللہ جیسی شخصیت گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سب سے بہتر امیر تھے اور بہت معافی کو پسند کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، دوسرے بھی صحابی ہیں، اور دونوں صحابہ میں محبت اتنی ہے کہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں۔ جو اس زمانے میں تھے وہ تو تعریف کریں، آج 1400 سال بعد ہم آ کر کیا کریں،
ان کی تذلیل کرے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا انہیں۔ غلط سند جو روایات آ گئی اس کی بنیاد پر انہیں لعن طعن کرے؟ تو یاد رکھیے، خیر خواہی کی جو روایت کر رہے ہیں صحابی، وہ کیسے، اگر مغیرہ بن شعبہ کے پاس اچھائی نہیں تھی، بدنیتی تھی، تو ان کی سپورٹ میں کیوں یہ الفاظ کہتے کہ یہ امیر تمہارے لیے بہتر تھے اور یہ امیر تمہارے سے بہت درگزر کرتے تھے، جبکہ خود روایت کر رہے ہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کیونکہ میں نے اس شرط پر بیعت کی کہ میں بدکاری نہیں کروں گا مسلمانوں کی۔ اتنی بڑی بات کہہ کے کہتے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جو اس زمانے میں ان کے ساتھ زندگی گزارے حضرت جریر بن عبداللہ، وہ مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں اتنے اچھے الفاظ کہتے ہیں، تو اب 1400 سال بعد آگے بدبخت شیعہ کی ذہنیت کو سنیت میں پھیلانے کے لیے کہتا ہے کہ یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یزید کے لیے کوششیں کی، فلاں کی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے ان کو بہت بڑا مال دیا یا عہدہ دیا یا فلاں دیا، تو کیا یہ صحابہ عہدہ اور مال کے لیے پھر جانے والے تھے؟ یہ بدبخت ایسا ہے، اس بات سے دوسروں کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے۔ یہ علی مرزا ویسے ہے، اسی واسطے انسان جیسے ہوتا ہے ویسے ہی دوسروں کو سمجھتا ہے۔ یہ تو صحابہ تھے جی، صحابہ جن کا امتحان اللہ نے لے کر ان کے اخلاص کی گواہی دے دی تھی، وہ کیوں جا کر مال اور عہدے کے لحاظ سے امت کی بدخواہی چاہیں گے؟ اسی واسطے جریر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو امیر تھے وہ اور میں، آج تم ہی کہہ رہے ہیں کہ دوسرے امیر کے آنے تک انتظار کرو، ہنگامہ نہ مچاؤ، امیر کے خلاف نہ اٹھو۔ یہ بات بھی میں اس واسطے کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس واسطے کہتا ہوں، اور اس خیر خواہی پر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ ہاں، تو اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی، یہ اوپر کی حدیث میں بھی آیا، اللہ اور اس کے رسول سے بھی خیر خواہی کرو۔ الدین والنصیحہ، تو سب سے پہلے وہ خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کیا ہے؟ زندگی بھر ان کی فرما برداری کرے، اللہ کی کتاب کی اشاعت کرے، حدیث نبوی کو پھیلائے، اس کی اشاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کسی بھی پیر، مرشد، مولوی، حنفی، شافی، مالکی، جن جن کو ماننے والے امام ہیں، ان سب کی بات ہرگز نہ مانے جب قول رسول کے خلاف ہو۔ اسی بات سے شاعر کہتا ہے کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار، جب اصل ہے تو نقل کیا ہے یا وہم خطا کا دخل کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مل گیا، پھر کسی اور کے قول کو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں پر نہ خطا ہو سکتی ہے نہ وہم ہو سکتا ہے، اللہ نے محفوظ کر دیا وحی کو، پھر دراصل تم کسی دوسرے کو لے کر آتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ حدیث کے خلاف تو ہے، لیکن ابو حنیفہ کے ہم ماننے والے ہیں، مولوی صاحب، اس واسطے ہم وہی کرتے ہیں، ہم حنفی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان میں اس حدیث کو آخری میں لا کے، یعنی کتاب الایمان کو ختم کیا ہے، جس میں اشارہ موجود ہے کہ حضرت جریر کی طرح، اس طرح انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو یہاں جو کچھ لکھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں، یہ حدیث کی جو کتاب میں نے تیار کی ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل آ جائے، اس کے لیے میں نے کوششیں کی ہیں، یہ دراصل میں بھی مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں، اس واسطے میں نے یہ کام کیا ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لحاظ سے ہی میں نے یہ کام کیا۔ جیسے جریر بن عبداللہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور آج میں اس کتاب کو مرتب کر کے پیش کر رہا ہوں، جس میں بھلائی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، کسی سے عناد،
دشمنی، تعصب جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں اور آج بھی موجود ہے. امام بخاری نے یہاں پر اشارہ کر کے بتایا کہ میں نہ کسی کی دشمنی میں کتاب لکھا، نہ میں کسی سے اناد رکھتا ہوں. میں نے اس کتاب کو جمع کیا، اس واسطے جمع کیا کہ میں امت کی خیر خواہی چاہتا تھا کہ وہ کتاب و سنت پر قائم رہیں. قول امام کو لے کر رٹ نہ لگائیں، قول رسول کی اتباع کریں. یہاں یہ اشارہ بھی ملتا ہے اس حدیث کے اندر، ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لینا، معافی کو پسند کرنا، یہ بہت اچھا ہے، مسلمانوں کا بہترین نمونہ ہے. اور ایسے ہی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دونوں یہی ہوا کرتی تھی. اور اسی طرح امام ہمیں یہ بتلا رہے ہیں، ہم نے ابواب سابقہ میں جو اوپر آئے تھے کتاب الایمان میں، اس میں یہ بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مرجیہ، خارجیہ اور کہیں بعض اہل سنت پر تعریضات کی، کہیں شبہ کیا گیا، تو اس حدیث کو لا کر یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ دیکھو ہماری نیت میں اخلاص ہے، ہمارا مقصود خامخواہ کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، خامخواہ لوگوں کو برا کہنا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں عقیدے کی بات آئے گی، جہاں مرجیہ جیسا فرقہ اٹھے گا، تو اس وقت ہمیں بولنا پڑے گا کہ یہ کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ حق ہے، یہ دشمنی میں نہیں بلکہ یہ خیر خواہی میں ہم کر رہے ہیں کام. اسی واسطے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ساتھ اس باب کو ختم کیا، اس کتاب کو ختم کیا، جس میں بہت بڑی بات جو ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھائی کرنا، بھلائی چاہنا، برائی نہ چاہنا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ جس طرح رہنے کا حکم دیا، آپ اس کو پڑھیے تو ایسا نمونہ وجود میں آئے گا، ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جو دراصل یہیں پر آپس کی محبت اور اخوت اور رواداری کے اعتبار سے ایک جنت کا نمونہ ہوگا. لیکن افسوس در افسوس اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ انتہائی بگڑ چکا ہے، اور ہمارے ہی معاشرے میں زیادہ فسادات بھی ہوتے ہیں، زیادہ اختلافات بھی ہوتے ہیں، زیادہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو نہیں کرتے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے سبق کو بھول چکے ہیں. اس واسطے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، ہمارے معاشرے کے اندر بد تہذیبی پیدا ہو گئی، ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے خیر خواہی مکمل طور پہ ختم ہو گئی. حتیٰ کہ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ خود مسلمان دکانداروں سے خریدتے نہیں ہیں. کیوں؟ خود مسلمانوں کو مسلمانوں پر اعتبار نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ نہیں بھائی فلاں جو غیر مسلم ہے نا وہ برابر ناپ تول میں برابر ہے، بہت اچھی چیز دیتا ہے، وہ جو فلاں ہے نا مسلمان ہم وہاں سے نہیں لیتے کیونکہ وہاں ہمیں گھاٹا ہوتا ہے. خیر خواہی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں پر اعتبار نہیں ہے، مسلمانوں کو غیر مسلموں کی تجارتوں پر، غیر مسلم بزنس مین ان کو ان کی دکانوں پر بھیڑ لگتی ہے، کیونکہ ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ جو چلا گیا. خیر خواہی ہوتی تو کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیتا، کبھی کسی سے مال غصب نہ کرتا، کبھی کسی سے مال بڑھا کر نہ لیتا، کبھی کسی پر لعن طعن نہ کرتا، کبھی کسی کو برا بھلا نہ کہتا، استہزاء نہ کرتا، ظلم نہ کرتا، طنز نہ کرتا، غیبت نہ کرتا، چوری نہ کرتا، تکلیف نہ دیتا، ایذا نہ دیتا. پارکنگ کے سلسلے میں کتنے فسادات ہوتے ہیں، گھر کے سامنے کھڑا دیا، یہ بھی دراصل کیا ہے؟ ایک طرح کی بدخواہی ہے. پڑوسی کا حق ہے تو پڑوسی کے حق کے اعتبار سے اس کو اس کا حق دو. اس حیثیت سے جہاں تک
خیر خواہی ہے وہ کرتے رہو کرتے رہو، خواہ تمہارا کوئی بدخواہ ہو تو ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ لوگ خیر خواہی کریں گے تو ہی ہم کریں گے، یہ لینے دینے کی بات نہیں ہے۔ تم کرو، تم کرتے رہو خیر خواہی، تم دراصل آگے بڑھتے رہو، تمہارے ساتھ جو بھی ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اسی واسطے اس زمانے کے سب سے اہم ترین مواقع پر جو کہ سنگین ترین تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جب امیر بنا کے مغیرہ بن شعبہ وغیرہ آ چکے تھے کوفے میں، فساد کرنے میں سب سے اہم ترین حصہ کوفے والوں کا تھا، جن میں بہت زیادہ فتنہ باز لوگ تھے۔ ایسے میں بھی قربان جائیے حضرت مغیرہ بن شعبہ کس حکمت عملی سے ان کے ساتھ امیر رہے، یہاں تک کہ اس کی گواہی خود دوسرے صحابی جریر بن عبداللہ دے رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس امیر تھے وہ بڑے معاف کرنے والے تھے اور بہت زیادہ تمہارے خیر خواہ تھے، اور میں بھی تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تم ایسے خیر خواہ لوگوں کو کھو دو گے تو یاد رکھو پھر بعد میں جب آئیں گے دوسرے لوگ، اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ ان کی خیر خواہی کیا تھی۔ یہی حال ہوا بدبختوں کا، جب سخت ترین لوگ اوپر آئے ابن زیاد وغیرہ، تب معلوم ہوا جن کو تم تانے دیتے تھے وہ امیر تمہارے لیے مکمل خیر خواہی تھے، تم کو پتا بھی نہیں تھا، تم ان پر بھی آوازیں کستے تھے۔ یہ کوفے والوں کا خاص یہی نہج تھا، یہی طبیعت بن گئی تھی۔ لیکن بعد میں جب سخت ترین امیر آئے تب جا کے انہیں پتا چلا کہ کتنے خیر خواہ تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا وجود پورے مسلمانوں کے لیے کتنی خیر خواہی تھا۔ تب جا کے مسلمانوں کو پتا چلا جب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ان لوگوں کی بدبختی نہیں گئی، انہی کے چیلے چانٹے، انہی کی اولاد، انہی کی ذریت، یہ شیطانی ذریت آگے چل کر بھی عوام میں اصحاب کے خلاف زہر بھرتی رہی۔ اس کا ایک نمونہ آج شیعہ کا وجود ہے، اور اس کے وہ تمام چیلے چانٹے ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ تو نہیں بولتے لیکن کرتے عمل وہی ہیں کہ اصحاب کے شان میں گستاخی کرنا۔ یاد رکھو کوئی بھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آ جائے تو فوری طور پر سمجھ جاؤ کہ لاکھ اپنے آپ کو کوئی بھی نام لے، کوئی بھی کتاب و سنت کا اعلان کرے، کچھ بھی بتا دے یہ دلیل وہ دلیل، یاد رکھو یہ راہ راست پر نہیں ہے، یہ ہدایت پر نہیں ہے، یہ گمراہی ضلالت پر ہے۔ الا باللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔
اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا وہ حصہ جو کہ مدنی زندگی کہلاتا ہے، ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا پہلا سال اور اس کا دوسرا سال اور اس کا اہم ترین واقعہ غزوہ بدر یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج خصوصیت کے ساتھ جن باتوں کو اس درس میں لانے کی کوشش کروں گا وہ غزوہ بدر میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاریاں اور قربانیاں اور اللہ کی مدد، کیونکہ میں گزشتہ کے درس میں یہاں تک آپ لوگوں کو بتا چکا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک چھپر بنوایا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی آہوزاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ضرور یہ جھتہ شکست کھائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں کے اعتبار سے جو قوی ترین ہیں یہ بتلایا گیا ہے کہ خود زرہ پہن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ عام طور پر یہ خیال ہے کہ جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر میں تھے اور وہیں سے کمانڈنگ کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا وقت دعاؤں میں گزارا، بنصف نفیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حصہ نہیں لیا، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بالکل مستند ترین روایتوں میں یہ بات ثبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں خود اترے اور باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا، اور یہی وہ موقع تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے بعد صدیق اکبر کو ساتھ لے کر باہر نکلے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کیے۔ پھر صف بندی کے بعد لوگوں کو اللہ کی راہ میں قربان ہونا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا جذبہ دلایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے، جو خاص طور پر عام جنگ کا آغاز ہو گیا، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عام اعلان جنگ ہو گیا۔ مبارزت کے بعد جیسے ہی عام اعلان ہوا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے تیروں کو ضائع نہ کرو، آپ پہلے حملے کو دیکھتے رہو، پھر اس کے بعد جب وہ لوگ قریب آ جائیں تب جوابی کارروائی کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حصہ لیتے ہوئے جنگ کی ترتیب کا حکم دیا اور کہا کہ اب دراصل جوابی حملہ بھی کرو اور ان پر چڑھ دوڑو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی، یعنی مشرکین سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب کی نیت سے آگے بڑھ کر پیچھے نہ ہٹے اور لڑے اور مارا جائے تو اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مقابلے کے لیے ابھارتے ہوئے فرمایا، اس جنت کی طرف بڑھو مسلمانوں جس کی وسعتیں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ایک صحابی عمیر بن حمام اٹھے اور کہا، بہت خوب بہت خوب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم بہت خوب کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی ضرور بالضرور اسی جنت کے حقدار، اسی جنت والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر تم اسی جنت والوں میں سے ہی ہو، تم انہی جنت والوں میں سے ہی ہو۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کر کچھ بہت زیادہ بھوک سے تھے تو کچھ کھجوریں کھا کر میدان جنگ میں جانے کا ارادہ کیا، اور 2-3 کھجوریں نکال کے ابھی کھا بھی نہیں پائے، خود اپنے آپ سے کہنے لگے کہ یہ کھجوریں کھا کر میں میدان جنگ میں آؤں تو بہت لمبی دیر ہو جائے گی میرے اور جنت میں داخل ہونے کے۔ یہ کہہ کے وہ جو ہاتھ میں کھجوریں تھی وہ اٹھا کے پھینکا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی یہ قول پر اندر داخل ہوئے میدان جنگ میں، اور ایسے لڑے کہ یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ مسلم کی روایت کے اندر یہ پوری روایت موجود ہے حضرت عمیر بن حمام کی۔ بس ایک لفظ تھا، کیسے یقین کامل ہے دیکھیے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر ایک ایک بات پر کس طرح یقین کر رہے ہیں۔ ہم لاکھ بات سنتے ہیں لیکن یقین نہیں ہوتا، نہ عمل کرتے ہیں، بس سن کے انسنی کر جاتے ہیں۔ یہاں ایک ہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھو، جو اس وقت اللہ کے لیے خالص لڑائی کرے گا اور اس کے لیے جنت ہے، اور وہ جنت کیسی ہے؟ زمین اور آسمانوں کی وسعتوں کے برابر ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول واقعتاً ایسی ہی ہے، انہی میں بھی داخل ہوں گا۔ کہا کہ تم انہی میں سے ہو۔ بس یہ کہنا تھا کہ کھجور کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے، اندازہ کرو، کھانا بھی نہیں ہے، روٹی اور چاول کا بھی مسئلہ نہیں ہے، کم از کم 10 منٹ 15 منٹ لگے، کھجور کے کھانے میں تو 1-2 منٹ سے بھی کم وقفہ لگے گا، کھجور ہے ہی کتنا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر یقین دیکھو، یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں عمل کے جذبے، یہ ہیں کردار جو کہ ہم کو آنا چاہیے۔ اصل میں ان واقعات کو سن کر واہ کر لینا نہیں ہے، بلکہ عملی میدان میں ہم بھی اسی طرح بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو اسی طرح یقین کامل کے ساتھ مانے اور اسی طرح عمل شروع کر دیں۔ کہا کہ اگر میں یہ کھجوریں کھا کر جنگ میں جاؤں گا تو میری لمبی ہو جائے گی زندگی، یہ کہتے ہوئے پھینکا ایک طرف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق آگے بڑھے اور لڑ کے کیا نہیں آئے، واپس نہیں آئے، بلکہ لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اسی طرح مشہور ترین خاتون ہیں عفرا، ان کے صاحبزادے تھے عوف بن حارث۔ دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار اپنے بندے سے کس بات پر خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے کس کام پر، کس عمل پر خوش ہو کے مسکرا دیتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عمل پر کہ بندہ زرہ نکال کر خالی جسم، یعنی وہ جو لوہے کی حفاظت کے لیے لوہے کا کوٹ پہنتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں زرہ، وہ بھی نکال کر اللہ تعالیٰ اس بندے پر مسکرا دیتا ہے، جس پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بندہ خالی بدن ہو کر اپنے دشمن کے سامنے کود پڑے اور
اللہ پر توکل کرتے ہوئے خالی بدن بغیر زرہ کے بغیر حفاظت کے اللہ کی راہ میں دشمنوں کے مقابلے میں آ جائے تو اللہ ایسے بندے کی بہادری اور اللہ کے ہاں قربانی دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو وہ صحابی فوری طور پر زرہ پہنے ہوئے تھے، نکال کے پھینک دیا۔ ہم ہوتے تو اور ایک زرہ چڑھا لیتے، دو دو زرہ پہن لیتے۔ اللہ کے رسول کے ایک قول پر پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کب مسکراتا ہے، کب کس بندے کے فعل پر خوش ہو کے مسکراتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس وقت کے لحاظ سے انہیں ابھارنے کے لحاظ سے فرمایا کہ اس عمل پر اللہ مسکراتا ہے جب بندہ خالی جسم ہو کے دشمن کے مقابلے میں آ جائے۔ تو وہ صحابی قربان جائیے اٹھے، اپنی زرہ اٹھا کے پھینکے اور تلوار نکال کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ ایک دو مثالیں زندگی بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ جو بدلنا چاہے اس کے لیے تو کافی ہیں، جو بدلنا نہ چاہے تو اس کے لیے ہزاروں مثالیں بھی بیکار ہیں۔ ایک ایک صحابی کا ایک ایک فعل یہاں نوٹ کیجئے، صرف ایک قول ہے، صرف اللہ کے رسول کا ایک قول ہے، بس اس کے مقابلے میں زندگیاں قربان شہید ہو گئے۔ اور ہزاروں اقوال ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، ہمارے جسم میں تحریک تک پیدا نہیں ہوتی، صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں لیکن ہمیں عمل کا جذبہ کبھی نہیں ہوتا۔ تو کیا ایسے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا؟ تو جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوابی حملے کا حکم دیا، دشمن کے حملے بھی تیز ہو چکے تھے، ان کا بھی جوش و خروش بڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور جہاد بالکل شباب پر آ گیا، تو انہوں نے بھی زبردست ترین جوابی حملہ کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ دینے کے لیے زرہ پہنے ہوئے تیز چلتے ہوئے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اور لائے، اور صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ تم پورے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اس لڑائی میں جم کر لڑو، یہاں تک کہ صحابہ اس کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتوں کی مدد بھی آ گئی۔ یہ صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ جس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا تھا، یہ اس وقت دشمنوں کی طرف سے تھے اور ابو جہل کے بیٹے تھے۔ ابن سعد کی روایت کے اندر اکرمہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا بدر کے دن، لیکن پتہ نہ چلتا تھا کہ اس کو کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا تھا کہ کس نے کاٹا۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جو اس وقت بھی ابھی مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیے تھے، اندرونی طور پر مسلمان تھے لیکن آئے تھے زبردستی کر کے، لوگ لے آئے تھے، مشرکین کی طرف سے آئے تھے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا پیچھا کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس مشرک کے اوپر کوڑے مارنے کی آواز آئی۔ ابھی وہ صحابی اس پر اٹیک بھی نہیں کیے، اس سے پہلے کوڑے مارنے کی آواز آئی اور ایک شہسوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا حیزوم آگے بڑھو۔ اور علماء ابن حجر اور مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ یہ حیزوم اصل میں اس فرشتے کا نام تھا جس نے کوڑا مارا تھا، اس کو غیبی آواز آ رہی تھی کہ آگے بڑھو اور مارو۔ تو مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا تو وہ وہیں پر گر گیا، وہیں پر چت لیٹ گیا، اور جب وہ صحابی جو پیچھا کرتے ہوئے آ رہے تھے انہوں نے اسے دیکھا کہ کیوں وجہ کس وجہ سے گرا، تو دیکھتے ہیں کہ کسی نے کوڑا مارا ہے اس پر، اور کوڑے کے نشان زخم کے اس کے ناک پر گہرے پڑے ہوئے تھے، حالانکہ اس صحابی کے ہاتھ میں کوڑا ہی نہیں تھا، تلوار تھی جس سے وہ پیچھا کر رہے تھے، اور چہرہ اس زور سے پڑا تھا اس پر کوڑا کہ چہرہ پھٹا ہوا تھا، اور نشان ایسے نشان تھا گویا کہ کوڑے سے ہی مارا گیا ہو، اور وہ اتنا جلدی گہرا ہوتا گیا
جیسے ہمیں بھی کیا ہے کوئی بہت بڑا رسی سے یا کوڑے سے مار لگے اور وہاں خون جم جائے تو بیچارہ جسم میں ہرا ہو جاتا ہے، اس طرح اس کا پورا وہ وار کا نشان جو اس پر ناک پہ پڑا تھا وہ پورا کا پورا ایریا ہرا ہو گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میں نے ایک مشرک کا پیچھا کیا اور یہاں تک کہ اس کو کسی نے کوڑا مارا لیکن مارنے والا نظر نہیں آیا، اور میں نے خود اس کا نشان اس کے چہرے پہ دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کے فرشتے کی مدد تھی۔ تیسرے آسمان میں جو فرشتہ رہتا ہے وہ فرشتے کی مدد تھی جو تم نے دیکھا۔ اسی طرح ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پر پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا اور میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لائے تو حضرت عباس کہنے لگے واللہ، حالانکہ وہ مشرکین کی طرف سے آئے تھے لیکن مسلمان تھے، لیکن اعلان نہیں ہوا تھا اور زبردستی آنا پڑا، تو وہ خود حضرت عباس روایت کر رہے ہیں، حضرت عباس بتا رہے ہیں کہ ان کو قید کر کے جو صحابی لائے، انصاری صحابی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں قید کر کے لایا ہوں حضرت عباس کو، تو وہ کہنے لگے واللہ مجھے انہوں نے قید نہیں کیا، واللہ مجھے یہ انصاری نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک بہت ہی بلند وقار والے اور ایک سردار قسم کے آدمی نے قید کیا ہے جو خوبصورت تھا اور ایک پٹی دار دھاری دار گھوڑے پر سوار تھا، لیکن میں اب اس کو لشکر میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول انہیں میں نے ہی قید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ بظاہر وہ دیکھے تھے لیکن وہ انصاری صحابی کو نہیں دکھے اور ان کو انڈر میں کرنے میں خود فرشتے نے مدد دی تھی۔ اور اسی طرح یہ بات بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ صحیح روایتوں پر یہ چیز ہم تک پہنچی ہے کہ ابلیس بھی میدان جنگ میں اس وقت حوصلہ دلانے کے لیے خود موجود تھا، اور اس وقت اس کا چہرہ جو بنا ہوا تھا وہ سراقہ بن مالک جیسا، جو ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تھے تو یہ سردار سراقہ بن مالک درمیان میں آیا تھا پکڑنے کی نیت سے، تو ہم پڑھ چکے تھے۔ وہ جو آدمی تھا سراقہ بن مالک جو آگے چل کر مسلمان بھی ہو گئے، ان کے شکل میں یہ مشرکین کے ساتھ آیا ہوا تھا، یہاں تک کہ مشرکین کے ساتھ لڑائی میں بھی حصہ لیا، اس وقت تک جدا نہیں ہوا جب تک کہ اس بدبخت نے خود اپنے طور پر فرشتوں کی کارروائیاں نہ دیکھی، لیکن جب دیکھ لیا الٹے پاؤں پھر کر بھاگ گیا۔ مگر حارث بن ہشام نے اسے پکڑ لیا، مشرکین کا ایک سردار تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ واقعی سراقہ ہی ہے، حالانکہ سراقہ کے بیس میں ابلیس تھا، لیکن ابلیس نے جیسے ہی حارث نے اس کو پکڑا سینے پر ایک گھونسا مارا اور وہاں سے نکل بھاگا۔ مشرکین کہنے لگے سراقہ کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس وقت جو ابلیس بنا ہوا تھا اس نے کہا کیا تم یہ نہیں دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ یعنی اس کو معلوم ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ڈائریکٹ فرشتے اتر رہے ہیں۔ پھر اس لوگوں نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ہماری مدد کرو گے، ہمارے ساتھ رہو گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد وہ بھاگ کر سمندر میں جا پڑا۔ ہاں، یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی کیا ہے، یہ حوار رکھا ہے۔ انی جار لکم فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ فقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ جب شیطان کو بھاگتا دیکھ کر مشرکین مکہ پکڑنے لگے تو اس نے کہا کہ نہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ شیطان کو بھی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر لگا۔ شیطان بھی کئی مواقع پر ڈر جاتا ہے
ہم مسلمانوں میں ایسے سخت دل بھی پیدا ہوئے ہیں جو کبھی اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ حالت ہے ہماری، ڈر کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا. یہ واقعات سب معجزے کے طور پر آپ سمجھے، کرامات کے طور پر آپ سمجھے، جو صحابہ سے ہوئے وہ کرامات تھے. تو بہرکیف اس طرح یہ جنگ بڑی یونیک رہی، اور تھوڑی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب، پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے. وہ بالکل بھی نڈھال ہو گئے، صفیں ٹوٹنے لگی. مسلمانوں کے سخت ترین تابڑتوڑ حملے ان لوگوں کو درہم برہم کرنے لگے، یہاں تک کہ معرکہ جو اپنے انجام کو پہنچنا تھا بالکل پہنچنے کے قریب ہو گیا. اور مشرکین کے جھتے جو تھے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن کے جو لڑ رہے تھے، بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹتے گئے، اور اتنے بزدل ہوئے اس کے بعد کہ مسلمان مارتے کاٹتے، انہیں باندھتے پکڑتے آگے جا رہے تھے، اور یہ آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کے بجائے پیچھے ہٹ کر بھاگنے لگے، تعاقب کرنے لگے. مسلمان یہ پیچھے ہٹنے لگے، میدان جنگ سے بھاگنے لگے. ایسے ہی حالات میں ابو جہل، جو اس امت کا فرعون کہا اللہ کے رسول نے، یہ بدبخت ترین شخص، اس کی بھی دراصل موت آ پہنچی، بڑی ہی عبرتناک موت. طاغوت اکبر ابو جہل. یہ واقعہ ایسے ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اس واقعے کو روایت کر رہے ہیں کہ جب ابو جہل کو دیکھا کہ وہ صفوں میں ترتیب دے رہا تھا مشرکین کی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اپنی صف کے بائیں اور دائیں دیکھا تو 2 کمسن بچوں کو پایا، یعنی نوجوان ابھی لڑائی کے لائق ہوئے ہیں، یا 15 سال اس طرح. تو میں نے اپنے آپ کو اس طرح محسوس کیا کہ دونوں طرف، میرے بائیں بھی میرے دائیں بھی، دونوں طرف چھوٹے بچے ہیں. میں ایک طرح کا اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ یہ چھوٹے بچے میرا کیا ساتھ دیں گے، اس طرح کا ایک احساس پیدا ہوا. لیکن ہوا کیا کہ جیسے ہی میں بائیں طرف پلٹا، جو وہاں پر بچہ تھا اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ ابو جہل کون ہے ان سواروں میں؟ میں نے کہا کہ بھتیجے تم مجھ سے کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ میں اس کو موت کے گھاٹ پہنچا دوں یا خود میں شہید ہو جاؤں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی بات پر بہت تعجب ہوا. اتنے میں دوسرا جو بائیں طرف تھا وہ بھی دراصل کان میں آ کر کہا کہ آپ ذرا ابو جہل کی نشاندہی کیجئے. کہا کہ تم کیا کرو گے؟ تو بعینی وہی بات انہوں نے بھی کہی. ابھی یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سامنے صف درست کرتے ہوئے وہ بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آیا. تو میں نے کہا کہ یہ لو تمہارا شکار، جو تم پوچھ رہے تھے یہی ابو جہل ہے. تو وہ دونوں بچے اس تیزی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے گئے کہ اس کو موقع ہی نہ ملا، یہاں تک کہ دونوں تلوار لیے جھپٹ پڑے اور اس حیثیت سے لڑنے لگے. ایسا لڑنا کہ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک کے تلوار پر ابو جہل نے ایسی ضرب لگائی جس سے ان کے پورے کھندے سے نکل کے ہاتھ الگ ہو گیا، صرف اور صرف ایک چمڑے پر لٹکا ہوا تھا. آگے بڑھتے رہے، لڑتے رہے، اسے بھی زخمی کر دیا اس حد تک کہ وہ بالکل ہی چت لیٹ گیا، لیکن ابھی سانسیں باقی تھی. اور اس کے بعد دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے دراصل قتل کیا. دوسرے نے کہا کہ میں نے قتل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی تلواریں پوچھ چکے ہو؟ کہا کہ نہیں. فرمایا تو خون بتلاؤ. جب خون بتلائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں سچ کہتے ہو، تم دونوں نے مل کر قتل کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والے کا جو سامان ہوتا ہے، جو جس کو قتل کرتا ہے اس کا سامان الگ سے ملتا ہے، تو اس کے حساب سے معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا، جو کہ دونوں حملہ وروں میں سے معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن افرا تھے. ان میں سے معاذ بن عمرو کو دیا، کیونکہ دوسرے جو معاذ بن افرا تھے
وہ لڑتے لڑتے اسی معرکے میں شہید ہو گئے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ معاذ بن عمرو بن جموح کہتے ہیں کہ میں اس کو، ابو جہل کو جب تلوار مارا تو اس کو زبردست وار ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی مجھ کو تلوار سے وار کیا، جس سے میرا ہاتھ دراصل کٹ گیا لیکن پورا نہیں نکلا، بلکہ گوشت کے ایک حصے پر، ایک چمڑے پر لٹکا ہوا تھا، اور میں اسی لٹکے ہوئے ہاتھ سے قربان جاؤ، اللہ اکبر، معرکے میں لڑتا رہا، جب وہ ہاتھ مجھے شدید درد اور اذیت دینے لگا تو میں خود اپنے پاؤں کے نیچے اس ہاتھ کو رکھ کر کھینچ کر اس ہاتھ کو نکال کے پھینکا، پھر لڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ سننے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کب ایسا ہو بھی سکتا ہے، اللہ کی قسم یاد رکھو، ہو سکتا ہے، نہیں ہوا ہے، صرف اس واسطے کہ وہ اہل ایمان تھے۔ جب ایمان نسوں کے اندر تک جم جاتا ہے، پورا کا پورا جسم ایمان بن جاتا ہے نا، پھر یہ کرشمے ہوا کرتے ہیں جو ہم آج سن کے بھی تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ واقعات حقیقت میں ہو چکے تھے۔ یہ تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں۔ انشاءاللہ اور آگے کی تفصیلات اگلے میں درس میں رکھوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ، اس عنوان کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ فضل و کرم سے MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے عقیدے پر میں مسلسل گفتگو کرتا آ رہا ہوں، کیونکہ عقیدہ جسم میں جس طرح دل کا مقام ہے بعینہ، اسی طرح اسلام میں بھی قلب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہ درست، تمام اعمال درست، اگر وہ درست نہیں ہے تو پھر تو ہزاروں عبادتیں اور آپ کے لاکھوں روزے اور آپ کی تمام تر نیک اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ اس کے ضمن میں نے خاص طور پر وہ طریقہ اپنایا، وہ منہج اختیار کیا اس کو بیان کرنے میں، جو کہ عام طور پر عقیدے کی کتابوں میں وہ بحث نہیں آتی ہیں، خاص طور پر اس واسطے کہ لوگ آج بدعقیدگی کو دین سمجھے ہوئے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ لا علمی اور جہالت ہے، اور اس واسطے بھی کہ علماء سوء یا شرک کی طرف دعوت دینے والے جاہلین یا عابدین یا اپنے آپ کو بتانے والے کہ ہم بڑے صالح لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، تو یہ لوگ دراصل ایسے ایسے اصطلاحات اور ایسی ایسی باتیں لائے اور دین کو ایسا توڑ مروڑ کر پیش کیا کہ عوام ان کی مکاریوں کو سمجھ نہ سکی اور ان کے مغالطات میں آ گئی۔ اس سلسلے میں نے گزشتہ کئی درسوں سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بولتے ہیں، خاص کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے معاملے میں شرک وہی ہے جو بتوں کے سامنے پوجا پاٹ ہو یا عبادت کی کوئی رسم ادا کی گئی ہو یا پکارا جا رہا ہو، جو بت کے لیے کیا جا رہا ہو، وہ صرف شرک ہے۔ اگر وہی قبروں پر کیا جائے، وہی درگاہوں پر کیا جائے، وہی بزرگوں کی قبروں یا بزرگوں کے سامنے جھکا جائے یا ان کے پاؤں کو چھوا جائے یا ان کے پاؤں پر سجدہ کیا جائے یا آ کر ان کی تعظیم میں مغالطے اور آسمان کے قلابیں ملائے جائیں، غلو کیا جائے، یہ سب چیزیں اس واسطے شرک میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ دراصل یہ کام نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کے لیے ہی عبادت کرتے تھے جس کو اللہ نے شرک کیا ہے۔ لیکن یہ چیز بالکل بھی غلط ہے، مشرکین مکہ بتوں کی نہیں بلکہ بتوں کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کو بھی پوجتے تھے، انبیاء کے بھی کیا ہیں مجسمے تھے ان کے پاس، اور یہ لوگ وہی عقیدہ رکھتے تھے جو عقیدہ آج کے مسلمان، خاص طور پر وہ لوگ جو قبروں کی اور اسی طرح صالحین کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ خاص طور پر جو مشہور ترین بت تھے یا جن کو رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے قوم کے بت کی حیثیت سے پیش کیا، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، میں نے پچھلے درس میں آپ کو بالدلائل سمجھایا تھا کہ یہ بت نہیں تھے، یہ پورے کے پورے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وقت کے نیک بندے ہی تھے، جن کو آگے چل کر عرب کے لوگوں نے بھی انہی ناموں پر بت بنایا، اور اس وقت بھی ان کا اعتقاد بت نہیں تھا، ولی اللہ کا ہی تھا۔ آج میں آپ کے سامنے خاص طور پر مشہور ترین اس وقت کے بت جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دعوت دے رہے تھے اور مشرکین جن بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے، میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ بت بھی دراصل اس وقت کے بت بھی وہ بت نہیں تھے، وہ بھی اچھے لوگ ہی تھے ان کی نظر میں، جو صرف شکل بدلی، ورنہ تو وہ خالی خیالی بت نہیں تھے، بلکہ وہ بھی دراصل اللہ کے نیک بندے ہی تھے، یا نیک بندے ہی تصور کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ اب ان کا ایک بہت بڑا بت جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، دیکھیے، افرأیتم اللات والعزیٰ، لات، عزیٰ، منات، یہ تین بتوں کے نام سورہ نجم میں بھی آئے ہیں۔ اب اس بت کے سلسلے میں دیکھیے، لات ایک معبود کی حیثیت سے مشرکین کے ہاں بہت مشہور تھا، اور اس کے سجادہ نشینوں اور مجاوروں نے اس کا تعارف، جیسا آج کے بھی سجادہ نشین ہوتے ہیں، مجاور ہوتے ہیں، جیسے اپنی درگاہ کو چلاتے ہیں، پیٹ پالتے ہیں، ویسے ہی اس بت کے جو سجادہ نشین تھے، مجاور تھے، ان کا لوگوں کو کیسا تعارف کراتے تھے؟ یہ ایک مشکل کشا، حاجت روا معبود ہے، جیسا کہ آج کے گدی نشینوں اور مجاوروں لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ یہ بڑے مشکل کشا، حاجت روا، یہاں پر چڑھاوے لاؤ، حاجات پورے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے حقیقت میں لات کون تھا، اس کے عادات خصائل کیا تھے؟ اب اس سلسلے میں ذرا اتھینٹک چیزیں، جو اتھینٹک روایتوں سے ہم کو ثابت ہیں، ہم نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، لات کی تفسیر میں صحیح بخاری میں ترجمان القرآن سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کی روح سے اچھی طرح ثابت ہو جائے گا کہ وہ کون تھے، یا آ کر خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نظر میں وہ کیا، وہ خود روایت کر رہے ہیں، جو بخاری کے اندر بھی موجود ہے لات کی تفسیر میں، یعنی جو آیت میں نے ابھی پڑھا اس کی تفسیر میں، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اللات والعزیٰ، اس کے متعلق یہ منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، لات ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو پانی میں ملا کر پلاتا تھا، ایک اچھا شخص تھا۔ جو حجاج آتے تھے، ان حجاج کے رہنے کی جگہ یا آ کر وہاں پر جو ان لوگوں کو اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی تنگی تھی پانی اور غذا کی،
وہ پانی اور غذا کے لیے وہ کوشش کر کے اپنے مال میں سے لوگوں کو ستو اور پانی دونوں مکس کر کے ایک طرح کا جوس بنا کر وہ لوگوں میں سرو کیا کرتا تھا۔ تو وہ مر گیا تو اس کو کیا کیا گیا، بعد میں اللہ کا ولی قرار دے کر پوجا پاٹ میں لگ گئے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس خود کہہ رہے ہیں بخاری کے اندر۔ اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ لفظ لات کی قرأت سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا مجاہد اور سیدنا ربیع بن انس وغیرہ ہم سے بالاتفاق یہ نقل کیا ہے کہ ان تینوں علماء کبار نے اللات کے لفظ کو تاکہ شد کے ساتھ پڑھا ہے، لاتا یوں پڑھا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ شخص دور جاہلیت میں حاجیوں کو ستو پانی میں ملا کر پلایا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو زیارت گاہ بنا دیا اور اس کے بعد عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو لات بھی بت نہیں تھا، لات ایک ان کی نظر میں اچھا شخص تھا جو حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، ستو ملا کر پانی پلاتا تھا، لوگوں کو بھوک اور ان کے پیاس کو بجھاتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو کیا کیا ان لوگوں نے اسے کیا ہے ولی بنا دیا۔ صاف طور پر بات معلوم ہو گئی کہ لات دراصل بت نہیں تھا، یہ ولی ہی معاملہ تھا۔ اور اسی طرح کیا ہے عزا العزیز سے انہوں نے ایک تانیث نکالا تھا اور الہ سے لات کو نکالا تھا۔ تو اس حیثیت سے بعض علماء کہتے ہیں کہ لات اور عزا اللہ کے ناموں میں سے ہی مشتق ہے۔ لات الہ کی مؤنث ہے اور اسی طرح عزا عزیز کی مؤنث ہے۔ اللہ کا ایک نام عزیز ہے، اس کی انہوں نے کیا کیا، تانیث کی تو عزا بنا دیا، الہ کو تانیث کیا تو اس کو لات بنا دیا۔ بالکل اسی طرح مشرکین کے جو باطل روش اور جس طرح انہوں نے ناموں کو تبدیل کر کے اللہ کے صفتوں میں سے ہی مشرکین نے کیا کیا، اپنے اپنے معبودوں کے نام ٹھہرائے، بعینی ہی اسی طرح جس طرح آج مسلمان کر رہے ہیں۔ انتہائی دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کیا کیا، الہ سے ہی مشتق بنا کر بہت سے نام اور گنج بخش، خدا بخش، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو جس طرح رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کیا کیا، بعد میں دوسرے لوگوں کو ولیوں کے نام سے بھی بعین ہی اسی طرح پکارنے لگے یا نام رکھنے لگے، جیسا کہ غوث اعظم نے دیا، یا آ کر مشکل کشا فلاں ہیں، یا آ کر گنج بخش فلاں علی حجویری ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہیں سے آئی ہیں۔ اور اب عزا کون تھی یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے، وہ ایک شیطانیہ تھی جس کے بارے میں مشرکین عرب کے ہاں مشہور و معروف تھا کہ بتوں میں سے ایک بہت مشہور بت ہے یہ عزا، جس کی قریش بھی عبادت کرتے تھے، خاص طور پر سب سے بڑا قبیلہ یہ تھا، یہ بھی عبادت۔ جزیرہ عرب میں جس طرح قریش سارے اقوام اور قبائل میں سب سے زیادہ عزت اور احترام سے دیکھے جاتے تھے، اور ان کا معبود بھی جزیرہ عرب میں تمام اقوام اور تمام قبائل کے بتوں سے مقابلے میں معزز مانا جاتا تھا، اور اس کا نام تھا عزا۔ عزا طائف اور مکے کے درمیان نخلا کے مقام پر اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ مندر یا درگاہ تھی۔ ظاہری حیت یہ تھی اس کی کہ کیسا وہ بنایا گیا تھا، وہ جہاں عزا جا کے عزا کے لیے پوجا کرتے تھے، وہ عبادت گاہ کیسے بنائی گئی تھی۔ نخلا کے مکان میں 3 کیکر کے، یعنی یوں سمجھیے کہ 3 ببول کے درخت تھے، اور ان کے اوپر ایک مکان بنا ہوا تھا۔ 3 درخت تھے اور ان کے اوپر ایک مکان بنا ہوا تھا، بس لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور کتابوں میں کبھی تو یہ لفظ شجرہ کے لفظ سے بھی آیا ہے، اور کبھی عزا بھی نام تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ دراصل عزا کیا تھا، ایک بت کی شکل بھی نہیں تھی، جیسا کہ عام طور پر
دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ بتوں کو عبادت کرتے ہیں. بت کی شکل بھی نہیں تھی. لات تو حاجیوں کو ستو پانی دیا کرتا تھا تو اس کی ایک شکل بنی تھی، لیکن اصل بھی وہ بھی ولی اللہ ہی تھا. لیکن عزیٰ جو تھی وہ دراصل کیا ہے، 3 درخت تھے ببول کے، وہ 3 درختوں کے اوپر ایک مکان بنایا گیا تھا. وہ مکان وہ 3 درختوں کو ملا کر ہی وہ لوگ عزیٰ کہتے تھے، جہاں اندر نہ کوئی مجسمہ تھا نہ کوئی اور چیز تھی. اس جگہ کو وہ شکل جو بنی ہوئی ہے اسی کو وہ عزیٰ کہتے تھے. وہ بھی عزیز جو ہے نا اللہ کا نام، اس کی تانیث مقرر کر، نعوذ باللہ، اللہ کو تانیث مقرر کیے تھے، مؤنث نام استعمال کیے تھے. اور وہ خاص طور پر امام ابن جریر طبری نے اور امام ابن کثیر نے یہ عزیٰ کی جو حیت میں نے بیان کی ہے اس کو باقاعدہ سند کے ساتھ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَكَذَا الْعُزَّى مِنَ الْعَزِيزِ وَكَانَتْ شَجَرَةً عَلَيْهَا بِنَاءً وَاسْتَارَ بِنَخْلَةٍ وَهِيَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ. کہتے ہیں کہ عزیٰ جو عزیز سے مشتق ہے وہ ایک درخت پر عمارت اور پردے لٹکا کر بنائی ہوئی تھی جو نخلا مقام پر مکہ اور طائف کے درمیان واقع تھی. صاف الفاظ میں نے آپ کو سنایا ہے، پورے اسناد اور پوری تحقیق کے ساتھ، خالی خلی باتیں نہیں ہیں. تفسیر ابن کثیر بھی اور تفسیر ابن جریر طبری بھی، یہ دونوں عزیٰ کے لیے یہی روایت لائے ہیں کہ یہ عزیز سے مشتق عزیٰ تھی. یہ لوگ اللہ کے نام سے تانیث بنائے تھے. ایک درخت پر عمارت، اور وہ تینوں درخت کیا تھے، مل کر اوپر ایک مکان تھا. وہ مکان پر پردے لٹکا دیے گئے تھے، چکمک چکمک پردے، جیسے ہمارے خبروں پر کیا ہیں پردے، اور درگاہوں کے گیٹوں پر پردے، دروازے پر پردے. پردے ہی تو بہت بڑے کمال کے ہوتے ہیں. پردے کے اندر کیا ہے، وہیں سے تو اشکالات شروع ہوتے ہیں. تو وہ پردے وہ لوگ اوپر ڈالتے تھے اس مکان کے اوپر، اور اسے عزیٰ کہتے تھے. بہت بڑی تعظیم اور توقیر کی جاتی تھی. اور یہ بھی روایت ہے کہ عزیٰ شیطانہ تھی اور وہ 3 درختوں پر آتی تھی. یہ الفاظ بھی ہیں، یعنی اس کے پیچھے ایک جن یا جنیاں بھی تھی جو کبھی کبھی ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آوازیں بھی نکالتی تھی، وہاں آتی بھی تھی. تو اس طرح یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ بظاہر وہاں نہ کوئی مجسمہ تھا نہ بت تھا. یہ ایک مقام کو ہی، درختوں پر بنے ہوئے مکان کو ہی عزیٰ سمجھ کر عبادت کیا کرتے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی عزیٰ اس مکان اور درختوں کا نام تھا، یا مشرکین اس مکان اور انہی درختوں کو عزیٰ سمجھ کر عبادت کرتے تھے. تو معلوم ہے کہ اسی کو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، عزیٰ سمجھ کر عبادت کرتے تھے. لیکن وہ عزیٰ کیا تھا اور کیسے وہ یہ لوگ اس کو عبادت کے لیے لوگوں کو مائل کیے، کہ کہتے ہیں کہ اس عزیٰ میں ایک شیطان تھا جو لوگوں کو بالخصوص مجاورین کو اور وہاں جو اعتکاف کرتے تھے ان لوگوں کو آوازیں دے کر زیادہ گمراہ کرتا تھا. یعنی وہاں سے جواب آیا، پیر صاحب بولتے ہیں نا ہم، یہی حالت وہاں پر بھی، وہاں ایک شیطان یہ سب گیم کھیل رہا تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسے آج کی قبروں اور قبوں اور درگاہوں کے مجاورین کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ فلاں بابا کی صورت نظر آئی، فلاں رات میں خواب نظر آیا، فلاں آپریشن ہو گیا، فلاں آواز آئی، بعینہ ہی اسی طرح شیاطین آ کر مجاورین اور معتکفین جو ہوتے تھے وہاں پر بیٹھ جاتے تھے، یا معتقدین جو ہوتے تھے وہ مکان میں رہتے تھے، تو ان سے مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، آوازیں آتی تھی یا آ کر کچھ نہ کچھ جواب آتا تھا. اور وہی معاملہ آج بھی یہاں پر ہوتا ہے
جو صاحب قبر بزرگ کے نام سے مشہور ہوتا ہے، بتلاتا ہے کہ کوئی اور اپنے آپ کو صاحب قبر کا نائب یا کوئی معتقد بتاتا ہے، اور وہ دونوں صاحب قبر سے باتیں کرتے ہیں، نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں وہ قبول ہوا نہیں ہوا، یا آ کر فلاں صاحب نے کیا کہا۔ یہ تمام جتنے بھی یوں سمجھیے کہ شعبدہ بازیاں آج ہمارے قبروں پر یا درگاہوں پر ہوتے ہیں، بعینی یہی حال وہاں پر عزا کے اس مکان کے اندر بھی ہوتا تھا۔ اور اسی طرح ابن شہاب یاقوت الحموی لکھتے ہیں کہ لات اور عزا دونوں میں شیطان تھے جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ تو جتنے یہاں پر شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں جس کو ہم ولی کی کرامت سمجھ جاتے ہیں، یہ یاد رکھیے اصل میں شیاطین ہوتے ہیں جو وہاں پر مسلط ہوتے ہیں، اور گمراہ کرنے کے لیے باقاعدہ آوازیں نکالنا، یا باقاعدہ طور پر ان کے کچھ حاجات کو پورا کر دینا، یا باقاعدہ طور پر انہیں نظر آنا کسی بابا کی شکل میں، کسی ولی کی شکل میں۔ یہ دراصل آج کا مسئلہ نہیں تھا، یہ پرانے زمانے سے اسی طرح شیاطین بہکاتے تھے تاکہ عوام پھنسی رہے۔ تو اسی واسطے لکھتے ہیں کہ لات اور عزا دونوں کے ہی وہاں جو مجسمہ یا بڑے بڑے بت نہیں تھے، اصل مسئلہ اس جگہ کو ہی مخصوص کر کے وہ لوگ عبادت کرتے تھے، اور یہ عبادت اس واسطے کرتے تھے کہ وہاں شیطان اصل میں کیا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کو متاثر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں نسائی اور یہ بیہقی نے عزا کے متعلق سیدنا ابو الطفیل رضی اللہ عنہ سے روایت اس طرح نقل کی ہے کہ یہ صحابی رسول ابو الطفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کیا تو سیدنا خالد ابن الولید کو عزا کی بالکل جڑ سے اٹھا کر پھینک دینے کے لیے نخلا کی طرف بھیجا عزا کو۔ اب دیکھیے بہت اہم واقعہ سنیے۔ اب تو خالد رضی اللہ عنہ وہاں گئے، اور اس وقت عزا دراصل کیسا تھا، کیسی تھی، یا وہ عزا دراصل وہ لات منات کے اعتبار سے کیا ہے، ایک تانیث کا نام ہے، ایک مؤنث نام ہے، اس واسطے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسی تھی کہ 3 درختوں پر جو ببول کے تھے، کیکر کے درخت، ان ببول کے درختوں پر ایک مکان تھا، اس پر مبنی جو عمارت تھی اسی کو عزا کہتے تھے۔ تو انہوں نے ان تینوں درختوں کو کاٹ کر ان پر جو مکان بنا ہوا تھا گرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے آئے۔ یعنی فتح مکہ ہوا، اچھی طرح سنو یہ بات، فتح مکہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عزا بنا ہوا تھا اس مقام کو نیست و نابود کرنے کے لیے، یوں سمجھیے کہ جو درگاہوں پر جو کچھ بھی شرکیہ اعمال ہوتے ہیں، اس طرح اگر صحیح توحیدی حکومت قائم ہو جائے تو جس طرح وہاں سے تمام قبروں کو ہٹا کر مسمار کر دیا جاتا ہے، جیسا سعودیہ نے کیا ماشاء اللہ سے، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد خالد ابن الولید کو بھیجا کہ یہ عزا کے بت کو ڈھا کر آؤ۔ حالانکہ وہاں بت نہیں تھا، 3 ببول کے درخت، اوپر ایک مکان تھا، اسی کو عزا سمجھ کے وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اچھا، حضرت خالد ابن الولید کیا کیے، وہ تینوں درختوں کو نیچے سے کاٹ کر وہ مکان جو تھا وہ مکان کو بھی گرا دیا، اور گرا کر سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اطلاع دی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی تھا میں نے ان کو کاٹ کر برابر کر کے مکان بھی گرا کر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہے پوائنٹ نوٹ کرنے کے سب سے اہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر جاؤ۔ یعنی وہ جو مقام تھا، وہ جو جگہ تھی جسے معبود بنا کے لوگ، وہ سب کا سب کیا ہے، حضرت خالد ابن الولید کاٹ کر برابر کر کے آنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد تم نے کچھ نہیں کیا، جاؤ، پھر جاؤ۔ تو حضرت خالد ابن الولید پھر آئے۔ جب مجاوروں نے خالد ابن الولید کو دیکھا دوسری مرتبہ آتے، تو وہ لوگ حضرت خالد کو ڈرانے کے لیے یا عزا یا عزا پکارنے لگے، گویا کہ ہماری جو دیوی ہوگی وہ ابھی تمہارے سے لڑ کر تم کو فنا کر دے گی۔ بابا جلال میں آ جاتے ہیں نا، ویسے یہ لوگ کیا کیے، یا عزا کہنا شروع کر دیے۔ اب مجاوروں کے اس مکر کو، اس ہیلے کو، اس ڈراوے کی پرواہ کیے بغیر حضرت خالد ابن الولید اور غصے میں آ گئے،
اور عزا کے ہاں پہنچے۔ اب دیکھو کیا ہوا، جیسے ہی وہاں پہنچے اتنے میں ایک عورت نکلی جس کا کل بدن ننگا تھا، جو کہ اپنے بال نوچ رہی تھی اور سر پر مٹی ڈال رہی تھی۔ حضرت خالد نے وار کر کے تلوار سے اس کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تھی عزا جو وہاں پر آوازیں سن کر ان کا جواب دیتی تھی اور ان کے کچھ مسئلے حل کر دیتی تھی۔ اس طرح ایک شیطانہ تھی وہاں پر جو قدم جمائے بیٹھی تھی وہ مقام پر۔ لوگ تو کیا سمجھ رہے تھے، بڑی ولی ہے، یہاں ہماری کیا ہیں مرادیں پورے ہوتے ہیں، یہاں مسائل پورے ہو جاتے ہیں، یہ سمجھ کے آیا کرتے تھے، حالانکہ وہ جنیہ تھی جس کو حضرت خالد نے باقاعدہ قتل کر کے آئے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم نے کیا کیا، واقعتاً عزا کو ختم کر کے آئے ہیں۔ یہ نسائی کی روایت باقاعدہ طور پر پورا واقعہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں دراصل جو حالت ہم کو بتائی گئی ہے یہی حال سب شیطانوں کا، سب شرک کے اڈوں کا ہے۔ اصل میں پہلے تو وہاں پر کچھ ہے نہیں اللہ کے اذن کے بغیر، لیکن جو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نا مولوی صاحب ہم گئے تھے، ہم دیکھے، بابا کی آواز آئی، سنے، ہم کو آپریشن ہوا، فلاں ہوا، رات میں ایسا ہوا اور اس کے بعد ہم اچھے ہو گئے، یا فلاں دیوانگی چڑھی ہوئی کسی کو کیا ہے ہم لے کے گئے، کوئی کیا تھا فلاں ایسا کام کر رہا تھا، کوئی دیوانہ تھا، کوئی پاگل چیختا تھا لیکن وہاں جا کے اچھا ہو گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے، جادو کے طریقے اور جنات کے کام ہوتے ہیں جو عمدن وہ آ کے کرتے ہیں، اس واسطے کہ لوگ اسی سے جڑے رہیں اور اسی کو صحیح سمجھتے رہیں۔ اسی واسطے خاص طور پر علماء توحید جو کتابیں کتاب الایمان یا اس طرح کے عقیدے کے اوپر لکھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ عزا اور منات کے ساتھ برکت وغیرہ اس لیے حاصل کرتے تھے وہ لوگ کہ وہاں پر کوئی بہت بڑا مجسمہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ منات تو صرف ایک پتھر تھا، وہاں پر منات مجسمہ ہی نہیں تھا، بت ہی نہیں تھا۔ ابھی میں نے بتایا کہ عزا بھی کوئی بت نہیں تھا اور منات بھی کوئی بت نہیں، بلکہ وہ ایک پتھر تھا، اور اس میں دراصل لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس پتھر سے برکت ہم حاصل کر رہے ہیں، یہاں پر اصل منات ہے۔ جیسا کہ آج کل لوگ عجیب عجیب چیزوں سے پردہ کرا کے یا آ کر کچھ مخصوص عبادت کا ماحول بنا کے اس کے نام کے ساتھ یا اس کے بابا کے طوطے کی خبر، بابا کے کتے کی خبر، ایسے جو بنا کے ایک نشانی بنا کے پوچھتے ہیں نا جی، ایسا ہی معاملہ تھا۔ بڑے مجسمے نہیں تھے۔ مشرکین عرب کا یہ جو تیسرا بت تھا منات، اس کے بارے میں اور تفصیل دوسری روایتوں سے جوڑیں گے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ساحل بحر جو تھا، سمندر کا جو ساحلی علاقہ تھا، وہاں پر ایک مقام تھا جو کہ مشلل کہلاتا تھا، اس مقام پر تھا۔ اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ منات وادی قدید میں مشلل کے مقام پر واقع تھا، اور منات کی عبادت دوسرے قبائل عرب کے علاوہ مدینے کے جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، اوس اور خزرج اور خزاعہ بھی عبادت کرتے تھے، اور حج بیت اللہ کے لیے جب جاتے تو یہیں سے، جہاں منات ہے وہیں سے احرام باندھتے تھے۔ اسی واسطے امام ابن جریر طبری اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے منات کے متعلق لکھتے ہیں کہ منات وہ مکہ اور مدینے کے درمیان قدید کے مقام پر مشلل کے نام سے ایک جگہ تھی، وہاں پر تھا، اور قبیلے خزاعہ اور اوس اور خزرج کا جاہلیت کے زمانے میں بت تھا جس کی تعظیم توقیر بہت کرتے تھے، اور یہیں سے حج کا احرام بھی باندھتے تھے۔ اور منات بھی در حقیقت دوسرے بتوں کی طرح ایک انسان تھا جس کے مجسمے یا آ کر اس کی شکل یا اس کی جگہ بیٹھنے کی جگہ سمجھ کر لوگوں نے کیا کیا، پوچھنا شروع کر دیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نام ہے جو انہوں نے خود اختیار کر لیے، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
سند نہیں دی تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑیں گے۔ بتوں کے اسما میں جو انسانوں کے نام تھے، جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر نوح علیہ السلام کے قوم کے، ویسے ہی لات، عزیٰ، منات یا قریش کے قوم کے بت تھے۔ تو اب اچھی طرح آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، عزیٰ 3 ببول کے درختوں پر ایک مکان بنا ہوا تھا جو بت نہیں تھا، اور اسی طرح لات ایک ایسا شخص تھا جو ستو اور پانی ملا کر حجاج کو پلایا کرتا تھا، ایک نیک بندہ تھا جو آگے چل کر اس کو پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ اور اسی طرح منات بھی دراصل ایک سفید پتھر تھا، کوئی بت نہیں تھا، اور وہ بھی ان کے تصور میں کوئی نیک انسان ہی تھا جس کو دیکھ کر یہ پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو یہ تینوں بڑے بڑے بت، لات، منات، عزیٰ، بت نہیں تھے۔ پیچھے اگر تاریخ دیکھیں گے، بالدلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن جو ضد اور ہٹ درمی پر ہو تو اسے اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ تو یاد رکھیے، آج بھی دراصل ہم نے شکل بدلی ہے، عقیدہ کچھ نہیں، وہی عقیدہ۔ وہ لوگ یا تو لکڑی کو، یا تو پتھر کو، یا تو مکان کو، یا تو بت کو، اور ہم کیا کیے؟ مجسمہ صرف چھوڑ دیے، بقیہ سب چیزیں ہمارے پاس بھی خدا ہیں، ہمارے پاس بھی کیا ہیں؟ عبادت کے لائق ہیں۔ ہم بھی پتھر کو، جھاڑ کو، درخت کو، گیٹ کو، درگاہ کی کیا ہے، مٹی کو، دیوار کو، سب کو چومتے ہیں، سب پر کیا ہے؟ سجدہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیا نہیں کیا؟ صرف ایک مجسمہ نہیں بنایا، بس بقیہ تمام کام ہم بھی کر ڈالے۔ تو ہم کریں تو شرک نہیں ہوگا، وہ کریں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ جو ایمان کے ڈاکو ہیں نا، وہ لوگ عوام کو اس طرح پھسلا کر، گمراہ کر کے ان کا مال دنیا بھی کماتے ہیں اور آخرت بھی دراصل برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ ان سے محفوظ رکھے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔